بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 10ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، اذا لقیتم، جب تمہارا سامنا ہو، تم مقابل آ جاؤ، تمہاری ملاقات ہو جائے، فئۃ کسی گروہ کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ رب العزت کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو پہلا عمل بتایا ثابت قدمی، پہلا عمل بتایا ڈٹے رہنا، پہلا عمل بتایا جمے رہنا، اور دوسرا عمل بتایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اس ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ استعمال فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ کوئی بھی اور عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ کثیرہ کثرت کے ساتھ کرو، ذکر اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ کثرت کے ساتھ کرو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، تو کثرت کے ساتھ ذکر ہو، اور کثرت کے ساتھ ذکر ایسا ہو کہ اس کی حلاوت نصیب ہو، اس کی کیفیت نصیب ہو، اس کے لیے اہل اللہ سے سیکھ کر اہل اللہ کی رہنمائی میں ذکر کیا جائے، ان کی ترتیب کے مطابق کیا جائے۔ اور فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح اور کامیابی کے لیے ثابت قدمی ضروری، جہاد کے لیے جمع رہنا ضروری، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ضروری۔ اور یہ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہو جائے، آدمی کسی غار اور کسی پناہ گاہ میں چلا جائے، رہبانیت اختیار کر لے، نہیں، میدان جہاد میں بھی ذکر ہے، اور ہر کام کے اندر کوئی بھی عمل کر رہا ہے آدمی تو وہ ذکر کے اندر مشغول رہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑو مت آپس میں، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، تنازع دونوں کا، جانبین کا جھگڑنا ہے، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے، بزدل ہو جائے، فَتَفْشَلُوا، جھگڑا مت کرو ورنہ ہمت ہار بیٹھو گے، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی یعنی تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہاری جو قوت اور طاقت ہے اس کا جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر کرو سے مراد جب رہو، رائے فرار نہ اختیار کرو، اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حالات آئے صبر، غربت آئے صبر، مشکل آئے صبر، جنگ کا موقع ہو ڈٹے رہنا ہے۔ اور صبر کے بارے میں جیسے آپ کو بتایا کہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 گناہوں سے بچنا صبر ہے، نمبر 2 نیکی پہ ڈٹنا صبر ہے، نمبر 3 حالات آئیں تو اللہ رب العزت کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو نکلے اپنے گھروں سے، بطراً، اتراتے ہوئے نکلے، تکبر کرتے ہوئے نکلے، عجب کرتے ہوئے نکلے۔ جیسے مکہ مکرمہ کے قریش کا لشکر نکلا تو وہ اپنے ساتھ راگ و رنگ کا بندوبست کر کے نکلے، باندیاں لے کر آئے، جشن طرب کا انتظام کر کے آئے کہ جی ہم جیتیں گے اور جیت کر پھر جشن منائیں گے، فتح حاصل کریں گے اور پھر اس کے بعد جشن منائیں گے۔ تو بطرا، اتراتے ہوئے نکلے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے راستے سے روک رہے تھے، اللہ رب العزت کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے، لیکن وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ رب العزت اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ رب العزت اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔
تو یہ صرف بدر کے موقع کی بات نہیں، ہر دور میں، ہر وقت میں جب کبھی بھی کوئی آدمی اس طرح کے تکبر میں، عجب میں مبتلا ہوا، اس کا نقصان ہوا، ریاکاری کا مظاہرہ کیا، وہ مسلمان بھی ہے تب بھی اسے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے راستے سے روکنے والے جو لوگ ہیں وہ ہلاکت و بربادی کا شکار ہونے والے ہیں۔ اور ہر ایک کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، واللہ بما یعملون محیط، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ جب مشرکین مکہ نکلنے لگے تو انہیں یہ خیال ہوا کہ قبیلہ بنی بکر والے وہ ہمارے پڑوسی ہیں، وہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں حملہ آور نہ ہو جائیں، ان کے ساتھ ان کا ذرا مقابلہ رہتا تھا۔ تو شیطان نے کیا کیا، اس قبیلے کے سردار کے روپ میں، اس کا سردار کا نام سراقہ بن مالک لکھا ہوا ہے، اس کے روپ میں آ گیا اور آ کر یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جی آپ تو غالب ہی آ جائیں گے، آپ جیت جائیں گے، لا غالب لکم اليوم من الناس، آپ کی جو تیاری ہے، آپ کا جو لشکر ہے، آپ کا جو اسلحہ ہے، آپ کا جو ساز و سامان ہے، آپ کی جو حکمت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں جم سکتا، آپ تو غالب آ جائیں گے، آپ تو جیت جائیں گے اور آپ کے دشمن ہار جائیں گے۔ تو پہلی بات کیا کہی، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور یہ کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ دوسری بات کیا کہی، سراقہ بن مالک کے روپ میں شیطان نے آ کر کہ انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، جو آج کہتے ہیں نا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، ترات جب سامنا ہوا، ترات دیکھا، آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابلے میں، فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ایڑیوں کے بل الٹا پھر گیا۔ نقصا کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹنا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹا، یعنی پہلے تو اس نے یہ والی ساری باتیں کی اور ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا اور ان کو جھوٹی تسلیاں اور جھوٹے وعدے کرتا رہا، سبز باغ دکھاتا رہا، لیکن جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کیا ہوا، نقص علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل واپس پلٹ گیا، وقال، اور کہا انی بری منکم، میں تو تم سے بری ہوں۔ تو یہ شیطان ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ آخری سٹیج تک بندے کو پہنچا کر پھر وہاں جا کر کہتا ہے کہ انی بری منکم، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، انی ارا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو تم نہیں دیکھ رہے۔ فرشتے اور ان کے لشکر اور ان کا بندوبست اور ان کا روب، یہ سب کا سب جب اس کے سامنے آیا تو بس پھر اس کی ہمت جواب دے گی۔ انی ارا ما لا ترون، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے وہ نظر آ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتا ہوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا خوفی جسے کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے جو لشکر تھے، فرشتے تھے، ان کا جو روب تھا، اس روب سے ڈرنے کا تذکرہ کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اس روب سے اور ان فرشتوں اور ان کے لشکروں سے ڈر رہا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا سامنا ہو، جب تمہارے مقابلے میں آئے، جب تم مقابلے میں آؤ، فئتن، کسی جماعت اور گروہ کے، فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ولا تکونوا كالذین خرجوا من دیارہم، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، کالذین خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، بطرا، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے،
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ رب العزت جو کچھ وہ کرتے ہیں محیطن اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی بھی آپ پر غالب نہیں آ سکتا. وإنی جار لکم، اور بے شک میں تمہارا پڑوسی ہوں. فلما تراءت الفئتان، جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے، نکص علی عقبیہ، تو وہ ایڑیوں کے بل الٹا بھاگ کھڑا ہوا. وقال، اور کہا، انی بریء منکم، میں تو تم سے بری ہوں. انی ارا، میں جو کچھ دیکھتا ہوں، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جسے تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.